الحاد اور تعصب کی نظر سے نہ دیکھے تو یہ کہہ دینے پر مجبور ہوگا حقیقت میں کہ جس ذات کا نام محمد تھا اور جو مکے میں نبی ہو کر کے مبعوث ہوئے تھے وہ سراپا رحمت و شفقت تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے دل میں انتقامی جذبات بالکل نہ تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل رحمت سے بنا رکھا تھا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ کی مرضی کے مطابق لوگوں کو اللہ کے دین پر لا کر کے خوش ہوتے تھے، نہ کہ لوگوں سے انتقام لے کر کے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن شماسہ المہری، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ جانکنی کے عالم میں تھے، موت کے دروازے پر آپ پہنچے ہوئے تھے۔ آپ اس وقت ہم لوگوں کے سامنے بہت زیادہ روئے، اس کے بعد اپنا چہرہ انہوں نے دیوار کی طرف پھیر لیا۔ ان کے فرزند عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں، والد محترم، ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دے دی ہے، تو پھر آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں، اس قدر کیوں پریشان ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے کسی کو دکھانے کے لیے صلاۃ پڑھی، جس نے اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات لوگوں کو دکھانے کی لوگ کہیں کہ سخی ہے، تو پھر اس نے شرک کیا۔ ڈاکٹر وسیع اللہ عباس، کوئی بھی عمل جو اصل سنت سے ثابت ہو اس کو اسی طرح ادا کرنا، یہی سنت ہے۔ کوئی بھی انتساب نسبت عقیدے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے انتساب کے خلاف ہے تو وہ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ امت کے مسائل جلد آ رہا ہے پیس ٹی وی اردو پر۔ گاڑی چلاتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر ہمارا پورا کنٹرول ہے، کیونکہ اسٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں ہے، پھر بھی کبھی کبھی یہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اور ہم حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس کائنات پر صرف اور صرف خالق کائنات کا کنٹرول ہے۔ اس یقین کو اپنے اندر ہمیشہ زندہ رکھیں اور اللہ اور اس کی کتاب کی طرف رجوع کریں۔ گلشن ایمان، آج رات 9 بجے یو کے میں اور رات 10 بجے یورپ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Courage it takes to stand up for what you believe in. Courage it takes to be true and righteous. Courage it takes to dare and answer your questions, be they social, political, economic, educational, or religious. To get clear and convincing answers, test your courage and question me in Dare to Ask. Dare to Ask اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہتے ہیں پھر انہوں نے ہماری طرف چہرہ کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم نے یقیناً سب سے بہتر چیز جو اللہ کے یہاں جانے کے لیے تیار کر رکھی ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت، اللہ رسول پر ایمان اور دین اسلام پر عمل۔ یہ ایک زمانہ وہ تھا کہ مجھ سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کوئی نہ تھا، اور سب سے محبوب چیز میرے نزدیک یہ تھی کہ میں موقع پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں۔ اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو یقیناً میرا ٹھکانہ جہنم ہوتا۔ جب اللہ نے اسلام میرے دل میں ڈالا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ ہاتھ پھیلائیں، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا، لیکن میں نے ہاتھ سمیٹ لیا۔ آپ نے فرمایا عمر کیا ماجرا ہے، تم نے تو بیعت کی طلب کی پھر ہاتھ سمیٹ لیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، بیعت سے پہلے میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں، وہ شرط یہ ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ دشمنی رکھتا تھا اور دوسرے گناہ بھی مرتکب ہوئے ہیں۔ میری شرط یہ ہے کہ اسلام لے آنے کے بعد تمام گناہ ہمارے پہلے کے معاف ہو جائیں، یہ ہماری شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ اسلام سے پہلے آدمی نے جو بھی گناہ کیے ہیں، اسلام کے بعد اللہ کے فضل سے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کے جہاں کی دین اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہے، ہجرت کر کے دوسری جگہ جاتا ہے، اس کی بنا پر بھی اس کے تمام گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کہتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب کوئی شخصیت میرے نزدیک نہ رہ گئی، اور میری نظر میں آپ کا احترام اس قدر تھا کہ میں نظر بھر کے آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مجھ سے اس وقت پوچھے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا ہے، تم ان کی صحبت میں رہے ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرو، تو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ کبھی بھی میں نے نظر بھر آپ کو دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ اگر اس حالت میں میرا انتقال ہو گیا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کریں گے اور جنت میں ہمیں جگہ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ موضوع ہے غیر مسلموں کے ساتھ جو اپنے دین کا مخالف، جان کا دشمن ہوتا تھا، اس کے ساتھ بھی آپ اچھے سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ غیر مسلموں کے ساتھ آپ کے تعلقات لین دین کے بھی اور دوسرے معاملات کے بھی رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی ان میں سے بیمار بھی ہو جاتا تو جا کر کے آپ اس کی بیمار پرسی کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلوک چونکہ ایک مسلمان کے لیے آپ پوری زندگی کے امور میں اسوہ حسنہ ہیں، اس وجہ سے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کے پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے۔ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کسی بھی مذہب کا بھی ہو اچھے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ نے اس سے پہلے کسی یہودی سے 30 سا جو قرض میں لے کر کے اپنی زرہ اس کے پاس رہن اور گروہ کے طور پر رکھی، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے اس یہودی کے جو کی قیمت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضاً لی تھی لے کر کے آپ کی زرہ واپس لی۔ ایک چیز مد نظر رکھنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے جزیرہ عرب کے اس وقت ایک حاکم کی حیثیت سے تھے، اور اگر آپ کسی سے کچھ لے لیتے تو عام قانون کے تحت کسی کو بولنے کا حق نہیں تھا، لیکن اس سے بڑھ کر کے کہ آپ اس کو وعدہ کرتے کہ ہم تمہیں دیں گے، مزید ضمانت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو اس 30 سا سے بہت بڑی قیمت تھی اس کو آپ نے گرو رکھا، تاکہ آئندہ کی امت کے لیے، آئندہ کے حاکم مسلم کے لیے یہ عبرت ہو اور آپ کا یہ سنت اس کے سامنے ہو کہ کسی کے اوپر خواہ کس قدر بڑا آدمی ہو، حاکم وقت بھی ہو، رعایا کے اوپر ظلم کرنے کا حق یا اس کا مال زبردستی لینے کا حق نہیں پہنچتا۔ یہی نہیں بلکہ آپ پڑوسی غیر مسلم کے احساس کا بھی بہت کچھ خیال رکھتے تھے، اس کے شعور کو آپ زخمی نہیں کرنا چاہتے تھے، مجروح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اخلاق چھوڑے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالت میں حاکم ہونے کی حیثیت سے، عام نبی ہونے کی حیثیت سے، ہر حالت میں ایک بیوی کا شوہر ہونے کی حیثیت سے، باپ ہونے کی حیثیت سے، تمام حیثیتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اخلاق حسنہ چھوڑے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور رحمت للعالمین کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی
اپنے مخالف یا غیر مسلم کے احساس کو بھی